محترم جناب اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، محترم جناب شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ، جناب اورنگزیب صاحب، فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان، چیئرپرسن اسٹاک ایکسچینج ڈاکٹر شمشاد، فرق سبزواری صاحب، فیڈرل منسٹرز، ایم او ایس فائنانس، اور انتہائی قابل احترام پاکستان کے ماہ ناز سرمایہ کار، بینکرز، اسٹاک ایکسچینج بورڈ کے ممبرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اپنی ٹینیور میں پورے سیاسی سفر کے دوران پہلی مرتبہ اس اسٹاک ایکسچینج میں آنے کی مجھے یہ آج اپرچونٹی ملی ہے، اور میں آپ کو ٹیل ونڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہیڈ ونڈ سے آپ کا سامنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پائیں فضل و کرم سے اس کو ختم کیا، اور یہ ٹیل ونڈ جو آپ کو مل رہی ہے یہ خدا کی مہربانی ہے، اور یہ نتیجہ ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ورک کا، مگر یہ سفر کا آغاز ہے۔ میں یہاں پر کوئی جو بہت اچھی باتیں سبزواری صاحب نے کی، فائنانس منسٹر صاحب نے، ڈی پی ایم نے، آئی ول ناٹ ریپیٹ دم۔ میں صرف یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ آپ کی ایفرٹ سے ملک کے اندر میکرو لیول پر اسٹیبلٹی آئی ہے، جس کی تفصیل پر آپ خود جانتے ہیں، اور فائنانس منسٹر نے اور ڈی پی ایم نے آپ کو دوبارہ بہت اچھے انداز میں بتایا ہے۔ لیکن یہ جو معاشی استحکام میکرو لیول پہ آیا ہے، اس کو اب ہم نے کنورٹ کرنا ہے اکنامک گروتھ میں۔ وہ ہے اصل میں ہمارا ٹارگٹ، دیٹ از آور مین چیلنج۔ اور اس کے لیے آپ نے جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا، ٹائٹلڈ اڑان پاکستان، اس طرح کے 77 سال میں ماضی میں بھی بڑے خوش نما اور دلوں کو بھا لینے والے اس طرح کے پروگرامز آپ نے دیکھے، سنے۔ یہاں پر بہت محترم پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عرصہ دراز سے، جب میں خود بھی ایک کاروبار میں تھا، تو الحمدللہ وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور پھر وہ بوم بسٹ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم ماضی میں سنتے آئے، اور بے شمار لکھاریوں نے اس کے اوپر لکھا، اور بہت اچھے ایکسپرٹس نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے، کس طریقے سے اکانومی کو، یقیناً جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے تو چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی، اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
ریسورسز عطا کیے ہیں، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، اس کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں اور پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں جس کو ترقی خوشحالی کا سفر کہتے ہیں. اسٹیٹڈ 10.6 tax to GDP ratio. We have achieved 10.8. Alhamdulillah. So it's something to celebrate. But this is not enough. This is just the beginning. اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے، ہمیں بینکوں سے چاہیے، لون چاہیے آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈچر کے لیے، آپ کو رننگ، آپ کو بینکوں سے سرمایہ چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ 22% سے آئی تھنک ادھر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اور یو اسٹینڈ کریکٹڈ، وہاں پر آپ نے 20 دکھایا ہوا تھا پالیسی ریٹ، بیک ان 20 دکھایا تھا آپ نے. It was probably 22. Am I right? So I think you stand corrected. تو وہ اب آج 13، اٹس ان لائٹر وین، پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ، تو آج 13% پہ آ چکا ہے. اسی طریقے سے آپ کا ایئرپورٹ کا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو اٹ از ناؤ اباؤٹ ٹو کنکلوڈ آئی تھنک دا نیکسٹ فیو ڈیز، اور اٹ از 100% ٹرانسپیرنٹ. سو آئی وانٹ ٹو make this statement today before this wonderful audience without any fear of contradiction, that this privatization will be entirely transparent. And again there I need support from you, your advice کہ جناب شہباز شریف صاحب یہ privatization اس طرح ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی. I'll be extremely grateful to all of you. اس وقت آپ دیکھیں کئی 100 ارب روپے سال کے وہ ڈوب رہے ہیں بالکل. Here is Finance Minister, this is his figure, not mine. In the last 1 decade, Pakistan lost around 6 trillion rupees as a loss out of these SOEs. اب بتائیں کہ یہ خداداد ملک ہے پاکستان، لیکن ایک غریب ملک ہے، کیا اس طرح ہم بن سکتے ہیں ایک عظیم طاقت؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ میں کشکول ہو اور ایک ہاتھ میں نیوکلیر طاقت ہو؟ یہ کبھی مل سکتے ہیں؟ آگ اور پانی کبھی مل سکتے ہیں؟ سو دی آنسر از کہ ہمارے پاس بے پناہ خزانے ہیں، بہترین ہیومن مائنڈز ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. میری آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے، ادب سے میری آپ سے خدمت میں یہ میری استدعا ہے کہ مہربانی کر کے آگے بڑھیں. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک زندہ رہے گا. اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، عالم اقوام میں اس کی عزت کو ہم نے دوبارہ بحال کرنا ہے، عظیم بنانا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس کو یہاں پر آپ سب اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ایک مثال کافی ہے کہ جرمنی اور جاپان جنگ دوئم میں they were raised to ground absolutely. کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے. دیکھیے جرمنی آج اٹ از باؤنس بیک، جاپان باؤنس بیک، اور دنیا کی عظیم ترین جو ممالک میں ان کی اکانومیز شامل ہوتی ہیں. اور تو اور وہ ملک جس کے مقابلے میں ہماری کرنسی 80 اور 90 کی دہائی میں مضبوط تھی، آج وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. اس کو $1 بلین تھا ان کا ریزرو، آج 600 سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ آئی تھنک دیر از اے لیسن ٹو لرن. سو اٹس اے مومنٹ آف سیلف انٹروسپیکشن ٹو سیلیبریٹ دیز ونس، چاہے وہ چھوٹی یا بڑی ہیں، اینڈ دین موو فارورڈ ود اے سینس آف پرپس اینڈ سینس آف اچیومنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے آج کی اس حاضری کا مقصد. تو آپ مجھے بتا دیں نیکسٹ ویک کب آپ اویلیبل ہیں، تو آپ تشریف لائیں اسلام آباد. آپ کو دال روٹی بھی کھلائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے اچھی طرح گفتگو ہوگی. اینڈ ویل ہیو میراتھن سیشنس. And I want to assure you that these sessions will not just be sessions. These will be
converted into cemented, implementable plans through your good offices, your brains, and your very valuable advice and suggestions. With these words, once again, I'd like to congratulate you. Thank you very much for your great efforts. And I think it's a long journey, a journey of prosperity and progress, which demands sacrifice, blood and toil. इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम बनेगा. चूँकि यहाँ पर अशार को पसंद करने वाले बाज़ दोस्त बैठे हैं, तो उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं निकलेगा. वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. पाकिस्तान पाइंदा.